الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ 18ویں پارے میں 2 سورتوں کی مکمل تلاوت ہوئی، ایک تو سورۃ المومنون اور ایک ہے سورۃ النور۔ سورۃ المومنین کی جو ابتدا ہے وہ انسان کی کامیابی کی دعوت دے رہا ہے کہ انسان فلاح اور کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ کیا بہت ساری پراپرٹی سے انسان کامیاب ہے؟ کیا بے شمار بینک بیلنس ہونے سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ یا اچھے اچھے بنگلے بنا لینے سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ ہماری کامیابی کس میں ہے۔ تو اسی میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو نماز میں گر گراتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ہر برائی سے دور رہتے ہیں، اور تیسرا کہا کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ رکن اسلام میں ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں، پہلے تو کلمہ طیبہ ہے جسے زبان سے پڑھنا اور دل سے اقرار کرنا، اس کے بعد 4 باتیں عمل سے جڑی ہوئی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ اہم فریضہ ہے، اسی کے متعلق کچھ گفتگو ہمیں آج کرنی ہے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ اور ڈکشنری کی کتابوں میں، لغت کی کتابوں میں زکوٰۃ کے 2-4 معنی آتے ہیں۔ ایک تو ہے نسو پانا یعنی ابھرنا، ایک ہے زکوٰۃ کے معنی پاک ہونا، اور ایک ہے زکوٰۃ کے معنی برنا۔ اب عقل پاک ہونا تو تسلیم کر لیتی ہے کہ مال جو ہے انسان کا، وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو بقیہ مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 1 لاکھ پر 2500 روپے آپ زکوٰۃ نکال دیں گے، جو شریعت نے مقدار فکس کی ہے، مقرر کی ہے، تو آپ 1 لاکھ پہ اگر 2500 روپے نکال دیں گے تو آپ کا مال بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ ظاہری طور پر تو کم ہوگا نا، 1 لاکھ میں 2500 روپے کم ہو جائیں گے، لیکن اس کا معنی ہو رہا ہے کہ بڑھنا۔ تو میں آپ کو 2 مثال دے کے سمجھا دوں۔ ایک ہے علم ہے نا، اگر کوئی عالم کسی کو علم سکھاتا ہے تو ظاہری طور پہ تو وہ علم اس کو دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ علم میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اس کے کتنے شاگرد پیدا ہو رہے ہیں، علم بڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی کو سکھاؤں گا نہیں، کسی کو علم نہیں دوں گا، تو آگے جا کے وہ علم جنگ کھا جاتا ہے، علم جنگ کھا جاتا ہے۔ تو علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ دوسری مثال، اناج کے 2 غلے ہیں، 2 شخص کے پاس ایک بورا غلہ ہے، ایک اپنے گھر لے گیا اور دوسرے نے زمین میں پھر سے بو دیا۔ اب ظاہری طور پہ کیا نظر آتا ہے کہ اس نے تو بچایا جو گھر پہ لے گیا، اور دوسرے نے تو زمین میں ڈال دیا۔ اب جو بچا کے گھر پہ لے گیا ہے وہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینہ تک استعمال کرے گا، پھر ختم ہو جائے گا، لیکن جس نے زمین میں ڈال دیا ہے 1 سال کے بعد اس کا ڈبل ہو جائے گا۔ حقیقت میں وہ اندر چلا گیا، لیکن دکھنے میں وہ اندر چلا گیا، حقیقت میں اس کے مال میں بڑھوتری ہو گئی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو معنی ہے بھرنا، تو اگر جو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے مال میں آپ برکت ہی برکت دیکھیں گے، برکت ہی برکت دیکھیں گے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کی بہت ساری وعیدیں ہیں جی۔
اور زکوٰۃ دینے کی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے صحیح طریقے سے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرے راہ پہ خرچ کر، میں تجھے دوں گا، میں تیرے نام پر دوں گا، میں تجھے دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تو دنیاوی مال خرچ کر، میں تجھے اس کا اخروی اجر دوں گا، آخرت کا اجر دوں گا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ جو کوئی صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، کل بروز قیامت وہی مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی آنکھوں میں سیاہ تل ہوں گے، اور وہ اسے نوچیں گا، کھائیں گا اور کہیں گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جائیداد ہوں، میں تیرا سونا چاندی ہوں، میں تیرے جواہرات ہوں۔ اللہ جی، آج ہم اکثر دیکھتے ہیں، اور اب تو ایک نئی فیشن چلی ہے، اور خاص کر کے یہ جو بنگلے والے ہیں انہوں نے ہی یہ فیشن نکالی ہے، دینا ہے 200 300 500، لیکن ایک اپنے گھر کے باہر قطار لگاتے ہیں دکھانے کے لیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب اس میں مستحق بھی آ رہا ہے اور غیر مستحق زکوٰۃ بھی آ رہا ہے۔ یہ تمام باتیں شریعت کے خلاف ہیں۔ آپ اگر زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 پارٹ بنا لیں۔ آخری بات ہے، ایک، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ جو ہمارے رشتہ دار میں اس کا مستحق ہو، ضرورت مند ہو، اسے پہلے دیں۔ اس کے بعد تمام مسلمین میں دیکھیں، اور اس کے بعد تیسرے میں جو ہے وہ ادارے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے جو چل رہے ہیں دارالعلوم کی شکل میں۔ اس طریقے سے ہم ہماری زکوٰۃ کو صحیح معنی میں ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ اگر نہیں ادا کی جاتی تو وہ مال تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ 20ویں پارے کے اندر تفسیر میں قارون کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس نے زکوٰۃ دینے سے ہی انکار کیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو زکوٰۃ کے منکر جب پیدا ہوئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے جب آئے، تو اس کے مقابلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کیا، تلوار نکالی۔ منکران زکوٰۃ کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں نکالی، اور اس میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ مرتد ہو چکے تھے، زکوٰۃ کے انکار کر دیے تھے تو کافر ہو چکے تھے، اور کچھ بچے تھے تو وہ کلمہ پڑھ کے پھر سے دوبارہ داخل تو ہو گئے، لیکن جو ان کے پاس ایک فضیلت تھی صحابیت کی، وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں، پھر وہ تابعین میں شمار کیے گئے۔ تو المختصر ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح معنی میں کرنی ہے اور صحیح حقدار تک دینا ہے، کسی کو بھی نہیں دے دینا ہے، صحیح مستحق تک وہ زکوٰۃ کی رقم پہنچے، ایسا کرنا ہے۔ اور آپ زکوٰۃ کے مال کے اناج وغیرہ بھی دلا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہی ہے کہ سامنے والے کو اس کا مالک بنا دو، سامنے والے کو اس کا مالک بنا دو، اور صحیح معنی میں جو قرآن کے اندر جو احادیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں ہے، اسی طرح ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب آئیے میں ایک مسئلہ سجدہ سہو کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں۔ سہو یعنی بھول، کیا اتنا یاد رکھنا، بھول، اور بھول کا سجدہ، سجدہ سہو یعنی بھول کا سجدہ۔ نماز میں کوئی واجب میں بھول ہو گئی اور وہ بھی غلطی سے، جان بوجھ کر کریں، اگر بھول ہوئی یا جان بوجھ کر کریں گے تو سجدہ سہو سے نماز ادا نہیں ہوں گی۔ غلطی سے اگر بھول ہو گئی واجب کے اندر، یا کمی ہو گئی یا زیادتی ہو گئی، مثال کے طور پر فرض کی 2 رکعتوں میں یا وتر میں، سنت میں، نوافل میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھول گئے، یا سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھ لیے، یا اس کے بعد سورت ملانا بھول گئے، یا پہلے سورت پڑھ لیے پھر سورہ فاتحہ، تو اس میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، یہ بھول کر ہوا ہو تو۔ لیکن وہاں رخصتی کب ہے کہ آپ فجر کی نماز میں
سجدہ سو واجب ہو گیا اور ایک طرف سلام پھیرا اور سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل گیا، تو اب آپ کو دوسری طرف سلام پھیر لینا ہے، سجدہ سو نہیں کرنا ہے، وہاں نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نماز جمعہ اور نماز عیدین میں اگر امام سے سہو ہوا اور امام پر سجدہ سہو ہو گیا تھا تو وہاں کثیر تعداد کے بنا پر، کیونکہ جمعہ اور عید میں کثیر لوگ رہتے ہیں، تو کثیر تعداد کے بنا پر امام کو یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں سجدہ سہو نہ کرے، وہاں بھی نماز ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ سجدہ سہو کے متعلق آگے گفتگو کلمات فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔